بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو ذروں کو صحرا کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بیگ در در کی، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے تو ادھر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد گزشتہ جمعہ دے خطبہ تو مسلمان دے اپنے دوسرے مسلمان پائی تے جڑے حق نے انہاں دا تذکرہ جاری ہے۔ تے مسلمان تے محبوب پیغمبر نے 6 حق دسے نے۔ پہلے نمبر تے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جدوں کسی دے نال ملاقات کرے تے انہوں السلام علیکم کہے۔ اس دی مکمل تفصیل جڑی ہے گزشتہ جمعہ دے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جس وقت کوئی مسلمان پائی دعوت دے تو اس دی دعوت تے لبیک کہے، اس دی دعوت نو قبول کرنے والا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بے شمار فرمان اس بارے دے اندر موجود نے۔ تو صحاباب دے سامنے میں قرآن پاک دے اندروں سورۃ الدہر اور سورۃ الحشر دے اندروں چند آیات رب العالمین دے قرآن دے اندروں ذکر کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے ان آیات دے اندر بھی اسے بات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک اسی کھانا کھلانے ہیں لوجہ اللہ، اللہ دے رضا دی خاطر،
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور اسی دنیا دے اندر اس دا کوئی بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اسی آخرت دے دن دے اندر اس چیز دا بدلہ چاہنے ہیں۔ اور نالی اللہ پاک نے فرمایا کہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ اللہ اسی جڑا ایک کھانا کھلانے ہیں تیری رضا دی واسطے، تیرے خوف دی وجہ تو ساڈا رب ہے، اور قیامت والے دن اس دن تو سانو پکڑ دے اندر نہ کریں۔ اس آیت کریمہ تو یہ بس بات دا پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں مکمل احادیث نو ذکر کرنا چاہواں تے اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ چند ایک احادیث محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت دے اندروں جڑیاں نکلیاں نے انہاں نو ذکر کرنا چاہواں گا۔ دعوت جدوں بھی کوئی مسلمان پائی اپنے مسلمان پائی نو دعوت دوے تے اس دا انکار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ تین چیزاں تے ایسیاں نے جنہ دا محبوب پیغمبر نے خود نام لے کے ذکر فرمایا کہ اے فلاں فلاں چیز اگر کوئی دعوت دوے تے اسی دعوت نو منع نہیں کیتا جائے گا، فوراً قبول کیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے، جامعہ ترمذی کے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینے سلاس لا تردو، تین چیزاں ایسیاں نے جنہ دی دعوت دا جواب دینا محبوب پیغمبر نے منع فرمایا۔ یہ تین چیزاں ایسیاں نے جدوں کسے مسلمان دے سامنے پیش کیتیاں جان بغیر حلت اور حجت اس دعوت نو قبول کیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا اے اللہ دے پیغمبر جی یہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے پہلے نمبر تے الوسائدہ، پہلے نمبر تے کسے دے کر مہمان جان دیو، کسے دے کول چل کے جان دیو اور اے بندہ تاڑے واسطے تکیے نو پیش کر دائے تے اس تکیے دی دعوت نو واپس لٹان تو محبوب پیغمبر نے منع فرمایا۔ اگر کوئی تکیہ دے اس دی دعوت نو واپس نہیں لٹانا، اگر تسی اس نو واپس کرو گے تے محبوب پیغمبر دی حدیث دی مخالفت ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر تے محبوب پیغمبر فرما دینے ودہنو، اگر کوئی مسلمان پائے تانو خوشبو دا تحفہ دے، خوشبو لگان دی دعوت دے، آقا فرما دینے اس نو منع نہیں کرنا، خوشبو دی دعوت نو فوراً قبول کر لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا واللبنو، کسے دے کر مہمان جاؤ، کسے دے کر چل کے آؤ، کسے یار بیلی دے درتے آ جاؤ، اے تاڑے سامنے دودھ پیش کرے تے اس نو انکار نہیں کرنا۔ یہ تین چیزاں تقیہ، خوشبو اور دودھ محبوب پیغمبر نے سختی دے نال منع فرمایا کہ اینا چیزاں دی دعوت نو لٹانا نہیں، انکار نہیں کرنا۔ جس وقت کوئی مسلمان پائی اینا تینہ چیزاں جو کوئی چیز پیش کرے تے فوراً اس نو قبول کر لیا کرو۔ اور اس حدیث دے اندر وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، محبوب پیغمبر نے دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا واجب ہے، اس دے اندر کھانے دی دعوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے کہ صحابہ کرام اور محبوب پیغمبر دا عمل کی سی کس انداز نال دعوت دیا کر دے سن۔ ایک قصہ بخاری شریف کے اندر خود حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان فرما دے نے کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہو، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے قسم ہے اس ذات دی جیڑا وحدہ لا شریک ہے، قسم ہے اس ذات دی جس دے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے زندگی دے اندر بڑے خوشیاں دے وقت آئے، زندگی دے اندر بڑیاں پریشانیاں آئیاں، زندگی دے اندر بڑیاں آسانیاں آئیاں، کدی کدی اس طرح دے دن بھی آ جایا کر دے کہ زندگی دے اندر فاقے آ جاندے اور فاقیاں دی شدت اس قدر زیادہ سخت ہویا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک وقت ایسا آ گیا گھر دے اندر کھان واسطے چیز موجود کوئی نہیں، گھر دے اندر کھانا کھان واسطے موجود نہیں، بھوک دی شدت دا اے عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے پیٹ تے پتھر نو بن لینا، لیکن پتھر بنن دے باوجود بھوک دی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے گھر دی چوکھٹ دے اندروں باہر نکلیا، اپنے دروازے دے اندروں باہر بازار دے اندر آ گیا، اپنی چوکھٹ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور قرآن پاک دی آیت کی تلاوت کر دینے۔ جدوں کوئی قریب تو گزرن والا گزردا ہے، حضرت ابو ہریرہ سورۃ الدہر دیاں ان آیات دیاں تلاوت کر دینے، فرما دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے گزرن والا میرے قریب تو گزردا ہے، حدیث دے اندر الفاظ نکلنے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مسلمین مسلمانہ دے پہلے خلیفہ حضرت ابو ہریرہ دے قریب تو گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ نے قرآن دی آیت دی تلاوت کیتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دا ترجمہ کر دینے کہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر حکم دیتا کہ مساکین یتیمہ اور قیدیاں نو کھانا کھلا دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق ترجمہ کر کے گزر جان دینے، پچھوں حضرت عمر فاروق دا گزر ہویا، ابو ہریرہ نے دوبارہ قرآن دی سے آیت متلاوت کیتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ حضرت عمر فاروق اس آیت دا ترجمہ کیتا گزر جان دینے، حضرت عثمان غنی آ جان دینے، حضرت عثمان غنی دے سامنے میں حضرت ابو ہریرہ اس آیت نو تلاوت کر دینے، حضرت عثمان غنی اس آیت دا ترجمہ کر کے گزر جان دینے، حضرت علی المرتضیٰ اسی طرح آیت نو سن کے اس آیت دا ترجمہ کر کے گزر جان دینے، دیگر صحابہ کرام گزر دینے، جیڑا صحابی گزردا ہے قرآن دی اس آیت دی تلاوت سن کے اس دا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نو دس کے تے اگے گزر جاندا ہے۔ ادھروں میرے محبوب پیغمبر دا گزر ہوندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا حضرت ابو ہریرہ کر دے باہر بیٹھے نے، محبوب پیغمبر نے سلام عرض کیتا، حضرت ابو ہریرہ نے سلام دا جواب دیتا اور نالی قرآن دی آیت دی تلاوت کیتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سارے صحابہ کرام اس آیت دا ترجمہ کر کے گزر گئے، میرے محبوب پیغمبر نے آیت دا ترجمہ نہ دسیا، میرے محبوب پیغمبر نے ابو ہریرہ دے ہاتھ نو پکڑیا، حضرت ابو ہریرہ دے ہاتھ نو پکڑ کے اپنے گھر دے اندر لے جاندے نے، محبوب پیغمبر فرماندے نے گھر دے اندر پیغام بھیجیا، گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے، گھر دے اندروں جواب آندا ہے فلاں مرد یا فلاں بندہ
دے دے کرو. ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے, آقا علیہ السلام نے اے دودھ دا پیالہ منگوا لیا. آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حکم دیتا, ابو ہریرہ جاؤ صفا دے اندر چلے جاؤ. صفا دے اندر جڑے دین دی تعلیم حاصل کر رہے نے, جڑے دین دے طالب علم موجود نے, حضرت ابو ہریرہ نو حکم دیتا انہاں سارے نوجواناں نو, انہاں سارے طالب علماں نو, انہاں سارے صحابہ نو میرے کول بلا کے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے حکم دی تمیل کر دیا ہویا صفا دے اندر چلے جانا, جا کے دین دے طالب علماں نو بلا کے لے آوا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دل دے اندر خیال پیدا ہوئے, بھوک دی اس قدر شدت ہے, بھوک دی اس قدر شدت محسوس ہو رہی ہے. ایک دودھ دا پیالہ صفا دے طالب علم نے میرے حصے دے اندر تے کوئی چیز نہیں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ صفا دے طالب علماں نو بلا کے لے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس دودھ دے پیالے نو اٹھاؤ اور صفا دے طالب علماں نو پلاؤ. اے دودھ دا پیالہ اٹھاؤ اور انہاں دین دے طالب علماں نو دودھ پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک صحابی نے دودھ دا پیالہ پیتا نیچے رکھ دیتا, دوسرے صحابی نے دودھ دا پیالہ اٹھایا دودھ نو نوش فرمایا, تیسرے چوتھے ایتھوں تک کے صفا دے سارے صحابہ نے اس دودھ دے پیالے نو نوش فرمایا. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ اور سیر ہو کے دودھ نو پینا شروع کر دیو. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 3 دفعہ محبوب پیغمبر نے مینوں یہ بات کہی کہ ابو ہریرہ ہور پیو, ابو ہریرہ ہور دودھ نو پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اپنے گوڈیاں دے پل بیٹھ کے اتنا دودھ پیتا کہ جدو چوتھی دفعہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ ہور پیو, حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر قسم ہے اس ذات دی جس نے مینوں پیدا کیتا, ایک گھٹ پین دی گنجائش باقی نہیں رہی. بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ حدیث نو بیان کرنا, قرآن دی آیتاں نو بیان کرنا, لیکن بہترین جڑا عمل ہے اس حدیث تے عملی جامہ پہنانا, اس حدیث کو سن کے اس سے عمل کرنا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سارے صحابہ نے ترجمہ دسیا تے میرے محبوب پیغمبر نے عمل کر کے دسیا. اور آئیے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جس وقت کوئی بھوکا مل جائے اس نو اپنے گھر تو اپنے در تو خالی لوٹ کے نہ جان دیا کرو. اگر کوئی مسافر آ جائے اس نو کھانا کھلایا کرو, مشکل ہو کے نہیں, چہرے تے بل پا کے نہیں, چہرے تے غصے دا اظہار کر کے نہیں, بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اپنے مسلمان پائیاں نو کھانا کھلایا کرو. ایک حدیث دے اندر محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ اپنے رشتہ داراں دی دعوت کریا کرو. جس وقت تسی ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ گے اللہ پاک تاڑے دلان دے اندر محبت نو پیدا فرما دیں گے. ایک کھانا کھلان دے نال اللہ پاک دل دے اندر محبت پیدا فرما دیندے نے. اور مہمان نو کھانا کھوانا اس لیے کس قدر فضیلت ہے. محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ دا قصہ بڑا معروف ہے. اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر سورۃ الحشر دے اندر 9 نمبر آیت دے اندر اس انداز دے نال ذکر فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صحیح جامعہ دے اندر حدیث نہ کرے آقا علیہ السلام دے ہاں محبوب پیغمبر دے کول اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کول مسجد نبوی دے اندر مہمان آ جاندا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے پہلے گھر دے اندر پیغام بھیجیا کہ گھر دے اندر کھانا موجود ہے. پہلے گھر دے اندروں جواب آیا گھر دے اندر سوائے پانی تو کوئی چیز موجود ہی نہیں.
دوسرے گھر دے اندر پیغام بھیجیا، اس گھر دے اندروں بھی یہ ہوئی جواب آیا، سوائے پانی تو کوئی چیز موجود نہیں۔ تیسرے گھر، چوتھے گھر، حتیٰ کہ محبوب پیغمبر نے اپنی ساریاں ازواج مطہرات امہات المومنین دے گھراں دے اندر کھانے دا پیغام بھیجیا، ہر گھر دے اندروں یہ ہوئی جواب آیا، گھر دے اندر سوائے پانی تو کوئی چیز موجود نہیں۔ فاقے اور غربت عالم کہ گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں، لیکن صحابہ کرام دی محبوب پیغمبر نے ہمیشہ اللہ دا شکر ادا کیتا۔ آقا علیہ السلام نے مسجد دے اندر اعلان فرمایا، کون صحابی ہے، کون میرا ساتھی ہے جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر، تاڈے مہمان نو اج کھانا میں کھلاواں گا۔ حضرت ابو طلحہ نے محبوب پیغمبر دے مہمان نو نال لیا، اپنے گھر دے اندر چلے گئے، مہمان نو بٹھایا، اپنی بیوی نو پوچھن لگے کہ گھر دے اندر کھان پین واسطے کی موجود ہے؟ حضرت ابو طلحہ دی بیوی فرمان لگیاں کہ گھر دے اندر بچیاں دے کھان واسطے تھوڑا جہا کھانا موجود ہے، اگر اسی کھاواں گے بچے بھوکے رہ جان گے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اسی ایک کھانا اپنے بچیاں نو کھلا دینے ہاں۔ حضرت ابو طلحہ فرمان لگے، آج نہ اسی کھانا ہے نہ بچیاں نے کھانا ہے، بلکہ آج محبوب پیغمبر دے مہمان دی مہمان نوازی کرنا۔ اور مہمان نوازی کیسی کی تھی؟ صحیح بخاری کے اندر الفاظ نقل لیں، حضرت ابو طلحہ نے اپنی اہلیہ نو کیا کہ کھانا پکاؤ، کھانا تیار کرو، جس وقت کھانا تیار ہو جائے دسترخوان بچھا دیتا جائے، کھانا لگا دیتا جائے، تسی آہستہ دے نال آ کے تے دیوے نو گل کر دینا ہے، بتی بند کر دینی ہے، نیرا ہو جائے گا، مہمان شیر ہو کے کھانا کھا لے گا، اور میں اندھیرے دے اندر اپنے منہ نو حرکت دیندا رہواں گا۔ کیونکہ کھانا تے اتنا ہی موجود سی نا، یا حضرت ابو طلحہ کھاندے یا بچے کھاندے یا مہمان دی مہمان نوازی کی جاندی۔ حضرت ابو طلحہ دے حکم دے مطابق دسترخوان بچھا دیتا، کھانا لگا دیتا، مہمان دسترخوان تے آ گئے، حضرت ابو طلحہ دی اہلیہ چپکے دے نال آئیاں، دیوے نو گل کر دیتا، کمرے دے اندر اندھیرا ہو گیا، حضرت ابو طلحہ منہ نو حرکت دیندے رہے، ہاتھ نو حرکت دیندے رہے، مہمان کھانا کھاندے رہا، اور عرش عظیم تے اللہ رب العالمین دیکھتے رہے۔ صبح فجر دی اذان ہوئی، مسجد دے اندر آ گئے، محبوب پیغمبر نے نماز فجر ادا کی تھی، نماز فجر مسجد نبوی دے اندر پڑھائی، محبوب پیغمبر نے اپنا چہرہ نمازیاں دی طرف کیتا۔ آقا علیہ السلام جس وقت نماز تو فارغ ہوئے، نمازیاں دی طرف، صحابہ کرام دی طرف اپنے چہرے نو کر لیا، آقا علیہ السلام مسکران لگ گئے، اور محبوب پیغمبر نے قرآن دی آیت تلاوت کی تھی جیڑی حضرت ابو طلحہ دی شان دے اندر اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنا کے نازل فرمایا۔ محبوب پیغمبر نے نبوت والی زبان دے اندروں الفاظ بیان فرمائے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے، ابو طلحہ تیرا رات دا عمل اللہ پاک نو اتنا پسند آیا، تیرا رات دا مہمان نو کھانا کھلانا اللہ پاک نو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے تیری شان دے اندر قرآن نازل فرما دیتا۔ مہمان نوازی صحابہ کرام نے اس طریقے دے نال کی تھی، اور حضرت ابو طلحہ فرماندے نے، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، تاڈے اندروں بہترین بندہ او ہے جڑا اپنے مسلمان پائی نو کھانا کھلاندا ہے۔ خیرکم من اطعم الطعام، بہترین بندہ، کائنات دا کامیاب ترین بندہ جڑا کسے مسلمان پائی نو کھلانا کھلاندا ہے۔ ورد السلام،
وا اور اس دے سلام دا جواب دیندا ہے۔ آئیے صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا کسے نو کھانا نہیں کھلاندا اونوں اللہ پاک نے خیر تو محروم کر دیتا۔ آقا فرماندے نے لا خیرہ فی من لا یضیفو، جیڑا بندہ مہمان نوازی نہیں کردا اللہ پاک اس بندے تو خیر نو دور فرما دیندے نے۔ اور خیر کیے آقا فرماندے نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے نا اللہ پاک خیر دا پلائی دا ارادہ کر دے نے اللہ پاک اس بندے نو دین دی سمجھ عطا فرما دیندے نے۔ اور جس نو دین دی سمجھ مل جائے اور یقیناً اللہ دی جنتاں دا مہمان ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر، کنیاں آیات اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان دے اندر، مقام دے اندر، مرتبے دے اندر اور خلیل اللہ دا لقب عطا فرمایا، پوری کائنات دا امام بنایا، بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہتھوں تعمیر فرمایا اور ستویں آسمان تے بیت المعمور تے جگہ عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ایک اصول سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا کوئی دن ایسا نہیں گزریا جس دن کسی مہمان تو بغیر انہاں نے خود کھانا کھاتا۔ اتنے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں کھانے دا وقت ہوندا بازار دے اندر نکل جاندے، راستے دے اندر کسے مسافر نو تلاش کر دے، کسے نوجوان نو کسے بزرگ نو پکڑ کے اپنے گھر دے اندر لے آندے اور اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلاندے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نوجوان نو بازار دے اندروں پکڑیا تاکہ میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا لوے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے جس وقت اس نے کھانے دی ابتدا کی تھی تے اس نے اللہ دا نام نہ لیا، کھانا شروع کرن لگا تے اس نے اللہ دا نام نہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کو دسترخوان کو اٹھا دیتا کہ اللہ پاک نے وہی نازل فرما دیتی ابراہیم تسی تے ایک دن اس نو کھانا کھلانا سی، اللہ ساری زندگی اس نو کھانا کھلا رہے۔ مہمان نوازی محبوب پیغمبر دی سنت ہے، محبوب پیغمبر دا عمل ہے۔ ایک مسلمان تے واجب ہے کہ اپنے مسلمان پائی دی دعوت کرے اور دعوت دے اندر کھانے دا جتنی توفیق ہوئے اتنا اہتمام کرے۔ اے نہیں کہ طرح طرح دی ڈشز نو تیار کر کے پھر ہی دعوت ہوندی ہے، بلکہ گھر دے اندر جو پکیا ہوئے مہمان دے سامنے پیش کرنا میرے محبوب پیغمبر دی سنت ہے۔ جو گھر دے اندر موجود ہے وہی مہمان دے سامنے رکھو۔ اور اتنا بڑا عمل ہے کہ جس وقت بندہ زمین تے کسی مسلمان نو کسی اپنے پائی نو کھانا کھلاندا ہے تے عرش بری تے اللہ رب العالمین اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور جڑے ساڈے مسلماناں دے اپنے مسلمان پائیاں تے حقوق نے انہاں حق نو پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جدو سلام کہے سلام دے جواب دینا ہے اور ایک دوسرے دی دعوت دینی ہے اور دعوت نو قبول کرنا ہے۔ انشاءاللہ باقی حقوق جڑے نے اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر بیان کریں گے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔